وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 22، درس نمبر 459. آج کا موضوع، کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 22. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بے شک وہاں تو ایک زبردست قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل گئے پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا ان دو لوگوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ کا انعام تھا کہ تم تو داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب، کہ تم ان پر حملہ کر کے دروازے میں گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم ان میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم ایماندار ہو. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور وہ یعنی کس طریقے سے انہوں نے پیغمبر کی حکم کی نافرمانی کی اور وہ فاسق بن گئے. ابھی یہ انہی آیت میں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ آپ فاسق قوم پہ
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ آیت نمبر 25 ہے، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اور یعنی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں قوم فاسق کے درمیان۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، اور کل جو میں یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہی بات کی تھی کہ ہمارا حال بنی اسرائیل سے چندہ مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے پیغمبر کو جواب دے دیتے، یعنی قولی طور پہ دیتے تھے، ہم زبان حال سے دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہ کریں نا آج کے خاص طور پہ، آج تو بعض اوقات زبان سے بھی ہم خیال نہیں رکھتے، چھوڑو یار یہ دقیانوسی باتیں، کیا تم نے اپنے آپ کو ملا بنایا بھائی، یہ دقیانوسی باتیں چھوڑو اس کو، یہ اس طرح کے کفریہ جملے کہے جاتے ہیں، یہ کفریہ جملہ ہے دقیانوسی۔ اسلام کو آپ یعنی کیا کہہ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو آپ دقیانوسی باتیں قرار دے رہے ہیں، یہ تو کفریہ جملہ ہے۔ بہرحال تو دیکھیں کچھ مختلف نہیں ہے، اصل میں تو جس طرح جادہ مستقیم سے وہ لوگ ہٹ گئے تھے، ہم بھی ہٹے ہوئے، اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کا وتیرہ جو انہوں نے اپنا لیا تھا وہ ہم نے بھی اپنا لیا ہے۔ مجھے آپ فرق بتا دیں، فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن انجام کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور خواری یہ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو یعنی میں سناتا رہتا ہوں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک حکم کا انکار تھا، بس ایک حکم سے انکار کیا تھا، باقی تو سب وہ مانتا تھا، لیکن وہ مردود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کہ تم کچھ مانو اور کچھ نہ مانو۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر شرمندگی اور رسوائی ہوگی اس کو دنیا کی زندگی میں بھی، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ ہم بنی اسرائیل کے واقعات سن تو رہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت ہے اس میں، اور عبرت یہ ہے، میں آپ کو یعنی عبرتیں کیا ہیں اور ہم سے توقعات کیا ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یعنی پچھلی جو قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ سلوک کیا تھا، تم کہیں ویسے نہ بن جانا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنایا جاتا اور وہ پھر اس سے انحراف کر دیتے، ماننے سے انکار کر دیتے۔ اور یہ تو یعنی بری طرح ہم ایسا کر رہے ہیں سامنے کا۔ لیکن سود، میں آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں، سود جو ہے اس کا لین دین حرام ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں ہے، لیکن سودی نظام، پورا نظام ہمارا آج کل سودی ہے۔ یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، مئی کا مہینہ، پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، اور ہم سود سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ حب الدنیا و مخافت الموت، ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں، اور کیا دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ آپ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، موت سے آپ ڈرتے ہیں، ورنہ آپ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اجتماعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی حکومتی سطح پر آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہندو ان پہ مظالم اٹھا رہے ہیں، کشمیر میں ہیں، بھارت میں بھی ہیں، اچھا رنگون برما جو کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں ہمارے لاکھوں بھائیوں کو
بے گھر کر دیا گیا، کچھ کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ میں نے اپنی یعنی جتنا بھی یہ واقعات گزرے ہیں، یہ 3-4 سال سے ایسا واقعہ ہو رہا ہے، میں نے ایک جملہ اپنے حکمرانوں کے حکم منہ سے نہیں سنا ان کی موافقت میں اور برما کی کوئی دھمکی انہوں نے دی ہو۔ ہمارا تو ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہیں، ہم نے تو خود اپنے گلے پہ چھری پھیر دی ہے۔ ہم نے خودکشی کر لی ہے، آپ کو معلوم ہے کیا؟ خودکشی کر لی ہے، دنیا کی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا ہے، دنیا کی محبت کی چھری سے ہم ذبح ہو گئے ہیں۔ اب ہم ایک مردہ قوم ہیں، اس وقت مسلمان ایک مردہ قوم ہے، ایک ذلیل ہے قوم ہے، ایک لعنتی قوم ہے، اس وقت اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے آپ سے یعنی نشان مذاق بنا لیا ہے، دنیا کے سامنے آپ رسوا ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن آج آپ پہ فٹ ہے، اور ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر غالب کر دیا ہے۔ خادمین الحرمین الشریفین جو ہیں وہ مسلمان بھائیوں، یمنی بھائیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اور اسرائیل جو بم گرا رہا ہے غزہ پہ، ایک جملہ نہیں کہہ رہے اس کے لیے، اور وہ تو بہت بادشاہت ہے بھیا، بادشاہت ہے، جو ان کے خلاف بولے گا اس کا ٹیٹوا دبا دیں گے۔ تو دیکھ لیں، مطلب یہ صورتحال ہے، اور بہت ہی بری صورتحال ہے صاحبان کرام۔ یہ یعنی جو واقعات ہیں یہ بالکل ہمارے واقعات ہیں۔ ہم نے ایسا کہا ہے پیغمبر کو کہ اے پیغمبر، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ جانو، آپ کا اسلام جانو۔ پیغمبر کی ڈیوٹی ہماری تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے لوگو، اے مسلمان قوم، اے امت محمدیہ، میں نے تم بہترین ایک امت ہو، اور میں نے تمہیں باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ کیا یہ ڈیوٹی آج ہم انجام دے رہے ہیں من حیث القوم؟ نو، قوم و فرد سب تباہ و برباد ہو گئے، اور دنیا کی محبت کی چھری سے ہم نے چھری کو اپنے گلے پہ پھیر کے ہم نے اپنا خاتمہ کر ڈالا ہے۔ اور یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، ایک مردہ قوم ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی لبیک کا نعرہ ہی نہیں ہے، اللہ کو لبیک، رسول کو لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن آپ کا حال بہت برا ہوگا، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر اس کی بات کا جواب نہ دو، اب تم نے اس کو جھٹلا دیا، اب تم پہ اللہ کا عذاب لازمی ہے۔ اور دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں ساتھ ساتھ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے بعض لوگ آپ میں سے ایسے ہوں جو میری باتوں سے متعجب ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو میں آپ کو قرآن سے یہ بات بتاتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، أو كما قال۔ یہ آیت بس اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اے آج کے مسلمانوں، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب جو ہے اب ہمارے لیے مقدر ہے،
سامنے کرام، اور ہم ہیں بالفعل اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، عذاب میں تو ہم گرفتار ہیں سامنے کرام۔ بہرحال میں ترجمہ اس آیت کا پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات میں آیت پڑھ دیتا ہوں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ترجمہ تم نے آیت تو پڑھ دی، ترجمہ نہیں کرا، تو ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے اولاد، تمہارے زوج جوڑے، بیوی شوہر، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، و مساکن طیبۃ تردونہا، اور وہ جو گھر جن میں تم رہتے ہو، اور و تجارتا تخشون کسادہا۔ یہ آیت تھوڑی آگے پیچھے اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا درخواستگار ہوں۔ اور تمہارے وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی ان پر اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہوں، تو فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو، یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب کا انتظار کرو۔ اور عذاب کیا، اور عذاب تو ہیں ہم اللہ کے عذاب میں۔ دیکھیں، اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارا دل تو اللہ کی یاد سے خالی ہے، دنیا اور ظاہر کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ نے، یہ تو آپ ظاہر ہے کہ آپ اندھیرے کو پسند کر لیں تو آپ نے خود اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ دنیا اور ظاہر اور یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، آپ کو تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، اکیلے جانا ہے آپ نے، اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ آپ کا مقصود حیات تو رضا الہی ہونا چاہیے۔ آپ نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا، دنیا کو اپنا محبوب بنا لیا، تو یہ تو خود آپ نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ ایک خواب ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ یعنی دیکھا تھا کسی شخص نے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے دیکھا تھا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور وہ ایک آگ کے الاؤ میں ہے، اور وہ پھر لوگوں سے جو قریب اس کے ہیں اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ لکڑیوں کو اور بھی مجھ پہ ڈالو، میرے قریب کرو، اور بھی آگ میں جل رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں، اور بھی وہ کہہ رہے کہ اور یہ خواب کیا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ کی نافرمانی آگ ہے، اور ہم مزید نافرمانیوں میں، آپ دیکھیں اللہ سے جب غافل ہو جاتے ہیں تو آپ نافرمان اور فاسق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے جب آپ کا دل غافل ہو جاتا ہے تو آپ ایک قسم کے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر آپ مزید خواہشات نفس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ میں ذرا کھول کے مضمون نہیں بیان کرنا، ورنہ پھر آپ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں نا، زیادہ میں کھول نہیں رہا اس بات کو۔ آپ جب اللہ کی نافرمانی، خواہشات نفس کی چاہت میں آپ پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اور آپ مزید اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ خواہشات نفس بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہرس جو ہے اس کا تو کوئی کنارہ ہوتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی تو آگے بھائیو، اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ قصے کہانیوں تک محدود نہیں ہے سامنے کرام، اور یہ تو بالکل ہماری جو یہ قصہ بیان ہو رہا ہے نا بنی اسرائیل کا، بالکل اگر آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر دیں تو یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، ہم زبان حال سے
اللہ اور اس کو رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حکم نہیں ماننا، اے رسول بس تم عمل کرو اور ہمیں بس ویسی جنت میں لے جاؤ۔ ہمارا تو آج کل یہی ماننا ہے کہ ہم عمل نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنی، رب کی طرف رجوع نہیں کرنا، اسلام کے دین میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونا، بس ہماری تو بس آپ کافی ہیں، اے رسول آپ ہماری شفاعت کے لیے کافی ہیں، بس آپ نے شفاعت کرنی ہے، ساری زندگی آپ نے ہمارے غم میں گزار دی، بس ہمیں یقین ہے اور کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ بھئی پہلے آپ امتی تو بن جائیں نا آپ تو امتی ہی نہیں ہیں، یعنی امت اجابت نہیں ہے، اب امت دعوت ہے۔ امت دعوت کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ کافر اور یہ ہندو اور یہ سکھ اور یہ بدھ مت والے، یہ سارے امت اجابت ہیں۔ ساری قوم جو ہے، ساری دنیا کے لوگ امت ہیں حضور کی، لیکن امت میں دو قسم کی ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ تمام لوگ امت دعوت ہیں، جو قبول کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا جو عزم کر لے، وہ امت اجابت ہو جاتا ہے۔ پھر جو رسول کا طریقہ اپنا لے، رسول کے اور مسلمانوں کے راستے پر چلے، تو یہ تو ہے پھر امت اجابت۔ لیکن ہم میں تو ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے، نہ ہم نے دین اسلام پر غور کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم رسول کی دعوت کو جانتے ہیں، نہ جاننے کے لیے تیار ہے۔ اگر جان بھی گئے تو اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، لیکن ہم اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو امت اجابت تو آپ ہیں نہیں، آپ حضور کے امتی ہیں ہی نہیں۔ اب تو امت دعوت میں ہیں، اگر آپ مان لیں گے اور اس راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ میں آپ کو قرآن کے حساب سے آپ کہہ رہا ہوں، الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سارا قرآن دیکھ لیں سامنے کرام، اس میں آپ کا نظریہ ملے گا ہی نہیں۔ جس نظریے سے آپ، جس امیدوں اور نظریے سے آپ رہ رہے ہیں نا، جس دنیا میں آپ، خیالی دنیا آپ نے بنا لی ہے کہ میں امتی ہوں، یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جو پاس تھے، موجود تھے، انہوں نے کہا حضور انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ من اطاعنی، جو لوگ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم تو ایک نافرمان قوم ہیں، یہ تو اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے وہ اطاعت گزار بننے کے لیے تیار ہی نہیں، شوہر کی اطاعت گزار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا حکم چلاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامنے، نہ شوہر بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو میں گھر کی سطح پہ، لیکن یہ تمام معاشرہ آپ اس میں دیکھ لیں، ہمارا کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، زکوٰۃ کو ضائع کر دیا ہے، حج کو ضائع کر دیا ہے، روزے کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کے کوئی نتائج تو نہیں آ رہے؟ کروڑوں نمازی ہیں لیکن فحاشی اور برائیاں بڑھ رہی ہیں، کم تو نہیں ہو رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کروڑوں نمازی ہیں اور برائیاں اور بے حیائی یہ بڑھ رہی ہے۔ بے حیائی کے میں نے آپ کو معنی بتائے نا۔ روزہ جو ہے وہ انسان میں صفت تقوی پیدا کرتا ہے۔ کروڑوں روزے رکھنے والے بھوکے پیاسے
لیکن تقوی بڑھتا تو نہیں ہے، تقوی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ انسان کا پاک کرتی ہے، آپ میں وہ پاکیزگی ہے نہیں۔ حج پہ جا کے انسان پاک ہو جاتا ہے، آپ ڈبل ہو کے آ جاتے ہیں گناہوں، یعنی حج تو وہ ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے، یہ تو نہیں کہ آپ وہاں معافی مانگ لیں اور یہاں آگے پھر وہی زندگی، وہی نفسانی خواہشات کی۔ اور یہ تو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حج کیا ہے، ایک مذاق سا ہے بس۔ تو ساری ہماری خواہشات ہیں، یعنی جو آداب ہیں، آداب یہ جو 5 بنا کے آداب ہیں وہ ہم پورے تو نہیں کر رہے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ حج کے، نہ کلمہ طیبہ کے۔ کلمہ طیبہ کا تو مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، عوام کو کیا، بعض خواص کو بھی نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ بہرحال میں ایک آیت پڑھتا ہوں، 22 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے۔ تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے اور ہم اس میں نہیں جائیں گے، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ کیسا بے ادبی کا انداز ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہی بے ادبی، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوگی یہ بے ادبی۔ تو فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ویسی ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اچھا، اس وقت جہاد جو ہے، قتال، یہ فرض ہے، لازم ہے کہ اللہ کا حکم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، ان سے تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے زمین میں۔ لیکن کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم نے لی بھی اپنی؟ ہم تو وہ ہندو سے ڈرتے ہیں جو بت پرست ہے، جو گائے کا پیشاب پیتا ہے اور سانپ کو بھگوان سمجھتا ہے، بندر کو، سانپ کو، تو اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ جو آلائے تناسل کی عبادت کرتے ہیں، لکشمی دیوی، ان کی لکشمی دیوی ہے، دولت کی دیوی کے پجاری ہیں وہ لوگ، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ اور میں ویسی، یعنی آپ بالکل ہی بزدل ہو کے رہ گئے، بہت کمزوری حالت ہے، آپ میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، آپ کسی سے لڑیں گے کیا؟ بہرحال سوچنے کی بات ہے، مضمون انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں تو بڑی ایک زبردست قوم موجود ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم پھر اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔